اس لیے میرے محترم دوستو، ہم میں سے ہر ایک اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروائے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائے، اور یہ ذہنوں سے نکال دو، بالکل میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے، کام براہ راست اللہ کا ہے، انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، اللہ خود انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کام کس سے لینا ہے۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں کوئی آگے بڑھائے اور کوئی ہمیں سپورٹ کرے، یا کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ فلاں کو پیچھے کرو، تو کسی کو آگے بڑھانے، کسی کو پیچھے ہٹانے کا اس کام میں کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں کہ کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے آگے بڑھ جاوے یا کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے پیچھے ہٹا دیا جاوے۔ قرآن نے اس کی گنجائش، بھائی کلیم ادھر آ جاؤ، قرآن نے اس کی گنجائش کہیں نہیں چھوڑی۔ میں سچی میں بالکل قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں گنجائش نہیں چھوڑی اس کی کہ دین کی اور دعوت کی محنت میں کوئی کسی کو آگے بڑھا دے، کوئی کسی کو پیچھے ہٹا دے۔ یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے مضمون کے یہ بات خلاف ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ساتھیوں کو دھوکہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے یہ بات کیوں ہے کہ انہوں نے ان کو آگے بڑھایا، انہوں نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، انہوں نے ان کو ضائع کر دیا، انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا، یہ بات کیوں ہے؟ خدا کی قسم اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ اس کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ لائے اس کو کوئی روک دے۔ انبیاء علیہ السلام کن حالات میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ کے خاندان سے لے کر متعلقین دوستوں تک دور قریب والا کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماحول ہی نہیں ہے نبی کے بھیجنے کا، لیکن اللہ منتخب کرتے ہیں اور اللہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ تو میری یہ بات آپ حضرات دل میں اتار لینا اور یاد رکھنا کہ اس کام میں کوئی کسی کو نہ آگے بڑھا سکتا نہ پیچھے ہٹا سکتا، کیونکہ یہ راستہ محض سیاست کا ہے۔ وہاں روزانہ بنتے ہیں، روزانہ ٹوٹتے ہیں، روزانہ اٹھتے ہیں، روزانہ گرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کو آگے بڑھا دیا، اس نے اس کو پیچھے ہٹا دیا، اس نے اس کو مقام دے دیا، اس نے اس کو مقام سے گرا دیا، یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کا اعلان فرشتوں میں فرماتے ہیں، فرشتوں میں اللہ خود اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتوں میں اللہ خود فرماتے ہیں، فرشتوں سے۔ پھر اس فرشتے نیچے کے آسمان والے سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں، وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں۔ ہر آسمان پر اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حدیث میں ہے ثم يدعو له القبول في الارض، پھر زمین میں اس آدمی کی مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے۔ بہت آسان راستہ ہے کہ بجائے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے
مخلوق کی خوشامد کرو کہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو. جی ہاں، تو کوئی شکایت کسی سے ہوگی نہیں، کسی سے کسی کو شکایت ہوگی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں آگے لائیں گے کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے ہماری بات یاد رکھنا ہے، بھائی موبائل بند کر دو خدا کا واسطہ. کسی کا بھی یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. تو آپ حضرت اچھی طرح سنیں دھیان سے بات کہ اس کا مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست خالق سے ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کے یہاں اپنا مقام دیکھنا چاہے دنیا میں کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے بندوں کے درمیان کیا مقام ہے. وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا بندوں کے درمیان کیا مقام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا لو. اور یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے. یہ مال والے ہیں، یہ زبان والے ہیں، یہ عقل والے ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ بھی نہیں، بالکل نہیں. پرانا ہونا بھی قبولیت کی علامت نہیں ہے. میری بات یار دھیان سے سننا. ہم تو کام کرنے والوں کی مدت کو گنتے ہیں کہ انہیں تبلیغ میں اتنی مدت ہو گئی ہے. قبولیت کا تعلق، میری بات دھیان سے سننا، کہ قبولیت کا تعلق پرانا ہونے سے بھی نہیں ہے. میرے نظر میں ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو آپ کے پاس مدت کم ملی مگر وہ آگے بڑھ گئے پچھلوں سے. جی ہاں، اللہ نے کام لیا ان سے. پرانا ہونا بھی کوئی بات نہیں ہے کہ پرانے ہیں، یہ بھی قابلیت کی بات نہیں ہے اور قبولیت کی بات نہیں ہے. کہ ایک آدمی کو موقع ملا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے کا کام ان کے ذمہ تھا. وہ وحی لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ وحی. آسمان سے وحی آتی تھی، وہ لکھتے تھے. کہ ہم سمجھے کہ بھئی ہمارا تو تجاویز پیش کرنے والا یہ ہے اور ہمارے مشورے میں فیصلہ کرنے والا یہ ہے. ان کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کی؟ کیا لکھتا ہوں؟ نہیں، بات توجہ سے سننا. بہت وہی لکھتا ہوں. وہی لکھنے والے صحابی جب آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والے قرآن کا اتنا یقین ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو جو وحی کی کیفیت آپ پر دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے اور وہی لکھ رہا ہے، اس کا یقین کتنا ہوگا وحی پر؟ کرو اندازہ. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا وحی پہ کتنا یقین ہوگا کہ ہاں یہ وحی حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی ذمہ داری پر آنے والوں کا اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ان سے جو کام کر لیا جا رہا ہے یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں، یہ اس کام کو کتنا حق سمجھتے ہیں، اور ان میں اطاعت کا جذبہ کتنا ہے. اطاعت کا جذبہ کتنا ہے؟ دیکھو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. چنانچہ آیت نازل ہوئی، انسان کی تخلیق کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. سارے مراحل تخلیق انسانی کے، وہ سارے مراحل تخلیق انسانی کے اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں. آخر میں فرمایا کہ اللہ کیا اچھے بنانے والے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ وحی کی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالکل اس لفظ سے ملتا جلتا الہام کیا صحابی کو.
صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی وحی لکھنے تک پہنچ گیا ہے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا ہے. میری بات پھر بہت توجہ دینی پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ ماننے کا جذبہ کتنا ہے. اللہ نے امتحان لیا. تو قبل اس کے کہ آپ فرماتے کہ بھئی یہ وحی آئیے لکھو، ان صحابی نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی ذات کیا بابرکت ذات ہے اور کتنا اچھا بنانے والا ہے سب بنانے والوں سے. ادھر آپ پر وحی آ گئی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھو. تو وہ صحابی مرتد ہو گئے اسلام سے یہ کہہ کر کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، وہ تو جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ ایک آدمی کس درجے پر پہنچ گیا. اچھا سمجھ آ رہی بات؟ ایک آدمی کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچ گیا کہ وہی لکھ رہا ہے. اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. تو وہ یہ کہہ کے مرتد ہو گئے کہ آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، جن کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، اس میں نے ایک قصہ سنایا ہے کہ آدمی کا کسی درجے پر پہنچ جانا اور قدیم ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی مقبول ہو گیا. قبولیت کی شرائط میں سے ہے، قبولیت کی شرائط میں سے ہے مخلص ہونا. کیا ہونا؟ مخلص. کہ اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے. اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جو اپنے عمل میں شرک سے ڈرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ تمہارا اللہ کے لیے کیا جانا اللہ کے یہاں اس کی جانچ ہوگی. وہ جانچ کیسے ہوگی؟ کہ وہ جانچ ایسے ہوگی کہ بہت محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہاں تمہاری جانچ ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا کہ کام کرنے والوں کی جانچ اللہ یہاں کریں گے. لوگ کہتے ہیں اخلاص کا امتحان آخرت میں ہوگا. نہیں، دنیا میں ہوگا. اخلاص کا امتحان دنیا میں ہوگا. جی ہاں، یہاں مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ کام کرنے والے ہو کے مرتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا. مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی مخلص ہو کر مرتا ہے یا یہ آدمی غیر مخلص ہو کر مرتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت اطاعت پر ہو. میں صحیح بات سوال کر رہا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اور اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں. اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. کسی کی خدمت سے، کسی کو ہدیہ دے کر، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے کہ چلو مقام مل جائے گا. یہ سب باتیں بالکل کہ آپ ہمارا عملہ ہے. جی ہاں، کوئی یہ خدا کی قسم اس کام میں آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. وہ مردود ہے اللہ کے یہاں سے. یہ مردود ہے اللہ کے یہاں سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی ہاں. تو سہیل بن عامر اور حارث بن ہشام